السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، میری آواز پہنچی وہاں صبا سے پہلے۔ حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے۔ مکہ والوں کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ یہ گروہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے۔ جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے۔ وہ بھی زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیع کا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم آ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں ایک انگور کا خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ وہ غلام آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں آپ مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرا میں تشریف لائے۔ قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی نے عرب کے دستور کے مطابق آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ حرم کعبہ میں لایا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لیا اور کعبے کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی۔ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ میں نے ایک مقام پر پہنچ کر سر اٹھایا تو ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ مجھے سلام عرض کر کے کہنے لگا کہ آپ جو حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے اپنے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔